الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام جمیع حاضرین جمعۃ المبارک، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ساڈا سب دا اپنے اس گھر مسجد دے اندر آنا اللہ کریم انہوں قبول و منظور فرمان. اس گھر دی حاضری دے صدقے سانو زندگی دے اندر بار بار اپنے سونے گھر دے طواف نصیب فرمان تے زندگی دے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب دو جگ دے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بے قسمنا دے اندر جا کے اللہ کریم سانو سلام نیاز پیش کرن دی سعادت تے توفیق عطا فرمان. ساڈیاں موجودہ نسلاں آن والی نسلوں کو بھی رب کائنات اے سعادت تے توفیق عطا فرمان. رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نماز کے اندر جس وقت اسی سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنے ہیں پڑھنے ہیں وہ دے اندر اسی رب کائنات دی بارگاہ چرچ کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. کن لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا. ان انعام یافتہ کڑے لوگ نے جنہاں دا سی راستہ مانگنے آ رب کائنات دی بارگاہ چار نماز دے اندر اور قرآن کریم کی دوسری آیت دے اندر کی تفسیر کریے صرف وہ انعام یافتہ کڑے لوگ نے. اللہ نے قرآن کریم نے پہلے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جہاں اللہ تو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انعام دے اندر ان لوگوں کا ساتھ دے گا کہ جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے. کنہ لوگوں کو ساتھ ملے گا فرمایا انہوں میں نبیوں کا ساتھ دواں گا, انہوں میں صدیقاں کا ساتھ دواں گا, انہوں میں شہیداں کا ساتھ دواں گا, تو انہوں میں ولیاں کا ساتھ دواں گا. یا اللہ نے تعارف کی ہے اے کون لوگ نے تے تعارف فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یہ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں, یہ بڑے ہی اچھے ساتھی نے پنجابی چ کہا تے بڑے چنگے یار نے. نبی میرے بڑے بڑے چنگے یار نے, صدیق بڑے چنگے یار نے, شہید بڑے چنگے یار نے, ولی بڑے چنگے یار نے. آئے مبارکہ جس وقت اللہ شان نزول وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ شان نزول سماعت فرماؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا قرب حاصل کرنے والے, میرے نبی کی مجلس سے بیٹھنے والے, میرے نبی کو پیار کرنے والے, میرے نبی کی دین کرنے والے, ایک دن سرکار کی بات کا چاہے تو چہرے اتے پریشانی کے آثار نمائیں آثار, غم زدہ نہیں, افسردہ نہیں, چہرے تے پریشانی کے آثار نہیں. سرکار نے فرمایا سبحان کیوں پریشان ہے, تیرے چہرے تے میں پریشانی کے آثار کیوں دیکھنا پہ آوا. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دنیا دا کوئی مرض نہیں ہے, میں مریض عشق ہوں. یا رسول اللہ میری یہ حالت اس لیے بن گئی ہے کہ ہوں تے جدو میرا دل کرتا ہے نا میں تواڈے آ کے جمال جہاں آرادنا مستفید ہو جانا وا, میں تواڈی زیارت کر لینا وا,
میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. ایک لمحہ میں تاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. تو سونے میری حالت اس خیال نے بنا دیتی ہے کہ تواڈے صدقے اللہ نے مجھے جنت بھی دے دینی ہے. لیکن جنت جو تواڈا مقام تے بڑا اعلی ہوئے گا نا, اگر میں ہویا بھی تے تواڈے غلاماں چ ہوواں گا. تو یا رسول اللہ سوچ نے میرا حال بنا دیتا ہے کہ اگر جنت کے اندر تواڈی میں دید نہ کر سکے میرا کی بنے گا پھر؟ میرا پھر اس وقت تے کی حال ہوئے گا؟ اللہ کی نال قرآن دی آیت نازل فرما دیتی پر میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان کا ہی ساتھ دے دے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا, نبیوں کا ساتھ دے گا, اسے صدیقوں کا ساتھ دے گا, اسے شہیدوں کا ساتھ دے گا, اسے ولیوں کا ساتھ دے گا. آخر کیا کہ فرما دیتا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. بڑے چنگے یار نے, ولی بڑے چنگے یار نے, صدیق بڑے چنگے یار نے, شہید بڑے چنگے یار نے, انبیاء کرام بڑے چنگے یار نے. تو جناب گرامی کتنے کے چنگے یار نے. دنیا دا یار ہوئے نا, دنیا دا یار اپنے یار کو کہتے یارہ میں تیرنا لیں گے دی یاری نہیں بابا کا دنیا دیکھے گی. وہ کہے گا بھی کس طرح دی یاری, وہ کہے گا میں قبر کی کندھا تک تیرنا یاری نہیں بابا گا. ایسا دنیا دا یار ہے. لیکن اللہ تیرے یارہ دی یاری کیسی ہوئے گی؟ فرما جتنے دنیا دے یارہ دی یاری مک جائے گی میرے یارہ دی یاری شروع ہو جائے گی. تو میرے یارہ دی یاری شروع ہو جائے گی. فرما بڑے چنگے یار نے میرے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, جنہوں نال محبت ہوئے گی قیامت والے دن اودے نال ہی ہوئے گا, اودے نال ہوئے گا. تو جناب گرامی حضور علیہ السلام دا صدقہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے دنیا تے بھی تیرے کام آن گے, اے جناب گرامی مرتے وقت بھی تیرے کام آن گے, نزاع دے وقت بھی تیرے کام آن گے, ایک قبر دے اندر تے حشر دے اندر بھی تیرے کام آن گے. تو انہاں نال یارانہ لا لے, انہاں نال پیار کر لے, انہاں دی نسبت اختیار کر لے, انہاں دی صحبت اختیار کر لے. اللہ تے رسول دی اطاعت کر تے اللہ دے بندے نال پیار کر, اور دی رات چلن دی دعا جڑی مانگنے ہے اودے تے چلیا بھی کر. پھر ہوئے گا کہ فرمائے ہر جگہ تے تیرے کام آن گئے. جناب گرامی بنی اسرائیل ایک بندہ 99 نے قتل کر دیتے. 99 کنے قتل کیتے؟ 99 قتل کر دیتے. ایک راہب دے کول گیا جا کے کہنے لگا بھائی راہب میں 99 قتل کیتے نے, میں توبہ کرے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ بولنے کہ وہ ایڈا بڑا گناہگار 99 قتل پھر معافی نہ سوچنا ہے. بولنے کہ تیرے کوئی معافی شافی کوئی نہیں ملنی تینوں, بڑا بڑا گناہگار ہے, بڑا بڑا خطا کار ہے, بڑا بڑا سیاہ کار ہے, 99 قتل کر کے نہیں کہنے معافی مل جائے. بولنے کہ چلو پھر معافی تو نہیں ملنی تو کیوں نہ میں سینچری پوری کرا. بولنے کو خنجر سے انہیں مارے راہب صاحب نے, راہب صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. 100 قتل پورے ہو گئے. جس ویلے 100 قتل ہو گئے نا پورے, ایک دن پھر ذہن چ خیال ہے کیا میں اللہ کو معافی منگا تے اللہ مینوں معاف کر دے گا. نیت لے کے کرو باہر نکلیا تو ولیاں دا منن والا انہوں مل گیا, ولیاں نال پیار کرن والا مل گیا. انہوں کہنے لگا یار میں اس طرح 100 قتل کتنے کہ اللہ معاف کر دے گا اگر میں توبہ کرا. انہیں یہ نہیں کیا بھی تو اتنی توبہ کر اللہ تینوں معاف کر چھڑے گا. انہیں کیا فلاں بستی چلا جا, اوتے کچھ اللہ دے نیک بندے رہندے نے, اللہ دی عبادت گزار بندے رہندے نے, اللہ اللہ کرن والے رہندے نے, انہاں کول چلا جا, اللہ تینوں معاف کر دے گا. تیرے واسطے دعا کریں گے اللہ تینوں معاف کر چھڑے گا. جناب گرامی جس ویلے نکلیا نا کرو باہر, ادھے رستے چالے نہیں سی پہنچیا کہ حکم ربی آ گیا. اسرائیل علیہ السلام آگے تو دی روح کر لی قبض. تو جناب گرامی روح کٹ لیتی گئی, بندہ مر گیا ہے, بندہ 100 بندیاں دا قاتل. جنت والے فرشتے بھی آ گئے تے جنوں والے بھی آ گئے. جنوں والے کہنے سی جنم چ لے کے جاواں گے. جنت والے کہنے نے کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ 100 بندیاں دا قاتل ہے. جنت والے کہنے نہیں سی جنت چ لے کے جاواں گے پاویں 100 دا قاتل ہے تے جا تے توبہ دی نیت اللہ دے ولیاں دے کول جا رہا سی. ہے نیت نہیں کیسے اس توبہ دی نیت لے کے جا رہا تھا کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بندہ نیت کرے چنگے کام کے اگر نہ کر سکے تو چنگی نیت کا ثواب مل جائے گا. کسی وجہ نہ لوگوں نہ بھی کر سکے نیت کا ثواب انہوں لازمی ملے گا.
ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵੱਲ, ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸ कहते ना या अल्लाह करिए कि किधर लेके जाइए। अल्लाह ने फरमाया जमीन नाप लो, जमीन नापो, अगर ते अपनी बस्ती के करीब होएगा ना, अपने घर के करीब, अपनी बस्ती के करीब होएगा ते जन्नत में ले जाना, अगर मेरे वलियों के करीब होएगा ते जन्नत च ले जाना, अगर मेरे दोस्तों के करीब होएगा ते जन्नत च ले जाना। कौन है वो अपनी बस्ती के करीब सी हो। अल्लाह करीम ने जमीन हुक्म दिता, जमीन सिमट जा, तेनू मेरे वलियां दे करीब कर दे। जमीन सिमट जा, मेरे वलियां दे करीब कर दे। ते जिस वेले फरिश्ते ने आके जमीन नापी ना, हदीस पाक के अंदर आंदा है कि एक वली अल्लाह दे वलियां दे करीब हो चुकिया सी। हुक्म हो गया जाओ जन्नत चले जाओ, जाओ जन्नत चले जाओ। वलियां दे को हाले पहुंचिया नहीं है, जा रहे तो बाद नियत दे नाल अल्लाह दे वलियां दी मारगाह रस्ते च मर गया। अल्लाह ने अपने नेक बंदे दी लाज रख दे जन्नत अता कर छड़ी है, क्योंकि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फड़ ले नु फिर छोड़ दे नहीं। आओ जे तो दूसरी दिशा मार्का सुनो, जिस वेले फैसला हो जाएगा ना जन्नत ते जहन्नम दा विरोध है क़यामत। जन्नती जन्नत वाल जा रहे होंगे खुशियां दे नाल, ते जहन्नमी परेशान खड़े होंगे हसरत दे नाल कि दुनिया ते क्यों ना सी चंगे काम कीते, दुनिया ते क्यों ना सी अल्लाह ते रसूल दी अतात कीती, दुनिया ते क्यों ना सी अल्लाह दी फरमाबरदारी कीती, ओदे महबूब दी गुलामी कीती, ओदे महबूब नाल क्यों ना प्यार कीता। परेशान खड़े होंगे, हैरान खड़े होंगे। जिस वेले जन्नती उन्हां दे कोलों गुजरनगे ना, जन्नती लोग खुशियां मनांदे, जहन्नमियां दी सफ दे विचों एक बंदा निकलेगा बाहर, एक जन्नती दा जाके दामन पकड़ लेगा, एक अल्लाह वाले का जाके दामन पकड़ लेगा, अर्ज करेगा अम्मा तारिफुनी, क्या मैनू नहीं जे पहचानिया, मैं ओ वां के जिन्ने तानू एक दफा पानी पिलाया सी। अम्मा तारिफुनी, मैनू नहीं जे पहचानिया, मैं ओ वां जिन्ने तानू एक दफा पानी पिलाया सी। दूसरा अर्ज करेगा निकल के जन्नतियों दी साफ चुक जन्नती दामन पकड़ के वक़ाल बादहुम अनल्लज़ी वहब्तु लका वुदूअन, अर्ज करेगा मैं ओ मस्जिद ने तानू एक दफा वुजू करवाया सी। एक ने पानी पिलाया, एक ने वुजू करवाया है। होएगा कि फिर हदीस मुबारक के अल्फाज ने फयशफउ लहु फयुदखिलुहु जन्नह, अल्लाह वाले उन्हां दी सिफारिश करके शफाअत करके अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करके नाल जन्नत च उन्हां नू ले जाणगे। फिर फयशफउ लहु फयुदखिलुहु जन्नह, उनकी सिफारिश करके अल्लाह के हुजूर को साथ ही जन्नत में ले जाएंगे। क्योंकि लजपाल परीत को तोड़ दे नहीं, जिदी बांह फाड़ लेना नु छोड़ दे नहीं। फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। शहंशाह बगदाद, किंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, मीरा मोइनुद्दीन, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकारे बगदाद, वलियां दे सरदार, वलियां दे इमाम। एक बसरा दे अंदर रहन वाली माई साहबा ने, बसरा च रहन वालियां, एक ही उन्हां दा पुत्तर सी, खामद उन्हां दा फौत हो चुकिया है, बच्चा हो गया बीमार, ते मां कभी किसी तबीब को लेके जाए, कभी किसी हकीम को लेके जाए, कभी किसी डॉक्टर को लेके जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसे कहते हैं मां। लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा। उस औरत उस बीबी नु एक बगदाद वाले दा मुरीद मिल गया। उन्हें देखा ना बीबी बड़ी परेशान है। कह लगा भैन जी क्यों परेशान जे? वो कह लगी कल्ला कल्ला पुत्र है, ऐसे सिर ते बाप दा भी साया कोई नहीं, बड़े इलाज कराए ने लेकिन आराम कोई नहीं आता, इसलिए बड़ी परेशान आ। वो कह लगा बीबी भैन एनू तू बगदाद शरीफ ले जा। वो कह लगी क्या उत्थे कोई पीर है? वो कह लगा नहीं उत्थे पीरां दा भी पीर है। वो कह लगी क्या उत्थे कोई हकीम है? वो कह लगा उत्थे हकीमां दा भी हकीम है। कह लगी उत्थे कोई तबीब है? कह लगा उत्थे तबीबां दा भी तबीब है। उत्थे वलियां दे सरदार ने, वली कामिल ने उत्थे अल्लाह दे वली ने।
تو کنہ دے بارے کہہ رہے سی حضرت عبدالقادر جیلانی وہ سپل دے نانا جان دے بارے جناب عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دے آستانے تے لے جا وہ دعا کرن گے اللہ تیرے پتر شفا دے دے گا کیونکہ اللہ سنو دا سارے آدھی ہے کیا انہیں دعا نہیں کیتی ہوئے گی جڑی اتنا حکیمہ کو لے کے جا رہی ہے طبیبہ کو لے کے جا رہی ہے ڈاکٹرہ کو لے کے جا رہی ہے کیا انہیں دعا نہیں کیتی ہوگی اپنے پتر واسطے یا اللہ میرے پتر شفا دے دے اللہ سنو دا کچھ ہی بولو نا یار اللہ سنو دا سارے بولے جملہ اللہ سنو دا اللہ سنو دا پرمان دا پیارے آدھی ہے پرمان دا پیارے آدھی ہے انہیں کیا اتھے لے جا دعا کرن گے اللہ تیرے پتر کو شفا دے دے گا وہ جس ویلے پہنچی نا سرکار عبدالقادر جیلانی دے نانا جان دے آستانے تھے ایک قدم ادھر آستانے دے اندر ہے ایک قدم ادھر باہر ہے بچے نے آخری ہچکی لیتی کہ بچہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ وہ بچہ مر گیا وہ بی بی نے پھر ہمت نہ ہاری مایوس نہ ہوئی انہیں سوچا کہ اللہ دے ولی نے حالے بھی دعا کر کے تے کچھ بھی کرا سکتے ہیں تقدیر بدلوا سکتے ہیں بچے نے انہیں رکھیا تھلے اتنے دیتا کپڑا تے جا کے بابا جی دا دروازہ کھڑکھٹایا بابا جی پھر باہر آئے نورانی چہرہ امام حسین دی اولاد پاک حسین پاک تشریف لے کے آئے بی بی رو کے آکھیا بابا جی بسرا تو ٹوری سے اپنے بچے واسے دعا کران میرا بچہ رستے چ نہیں مریا تو آنے آستانے تے مریا ہے اور میں زندہ لے کے آئی سی میں زندہ ہی لے کے جانا ہے بی بی اڑ جاوے کسے گالتے میں زندہ لے کے ایسی زندہ ہی لے کے جاواں گی بابا جی نے انہیں سر تے اس طرح ہاتھ رکھے شفقت دا اور میں بی بی صبر کر کمان دے وچوں نکلیا تیر زبان دے وچوں نکلیا بول تے جسم دے وچوں نکلی روح واپس نہیں آ سکتی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صبر کرتے چلی جا جناب گرامی اینا کیا کہ نا بابا جی چلے گئے اندر اجرے بی بی روے پئی ہوتے کرلاوے پئی کہوے نہیں میں زندہ لے کے اسی میں زندہ ہی لے کے جاواں گی ایک ننھا جا شہزادہ کھیلدا ادھر تشریف لے کے آ گیا دیکھیا بی بی روندی پئی ہے پوچھے مائی صاحبہ کیوں روندیاں نے انہوں نے کس طرح بڑی آس نال احساس تانے تے آئی سی اپنے پتر لے کے کہ بابا جی دعا کرن کہ میرے پتر اللہ شفا دے گا میرا پتر مر گیا نا تے آستانے تے میں انہوں نے کہنی ہاں بابا جی میں زندہ لے کے سی میں زندہ ہی لے کے جاواں گی تے مینوں تسلی دے کے صبر دی تلقین کر کے اندر چلے گئے نے جڑے شہزادہ سی نا ننھا جہا چھوٹی جی عمر ہے حسن و جمال دے پیکر جس ویلے سنائی نا مائی صاحبہ نے ساری گل وہ کہنے لگے بی بی مائی صاحبہ اماں جی تہاڈا پتر تے مریا ہی کوئی نہیں ایویں بابے تے الزام لاوی ہے جے تہاڈے تے مریا ہی کوئی نہیں مائی صاحبہ نے جس ویلے گل سنی نا تے جا کے دیکھیا کپڑا ہٹا کے باقی بچہ کھیلدا پیا سی بچہ کھیلدا پیا سی مائی صاحبہ نے کپڑا اتار دیتا جا کے پھر حجرے دا دروازہ کھٹکھٹایا فرماتے نے باہر آؤ تسی کہندے سی تیرا مر گیا میرا تے مریا ہی کوئی نہیں وہ جس ویلے بابا جی نے واقعی باہر آ کے دیکھا نا کپڑا ہٹا کے بچہ کھیلے پیا بابا جی سمجھ لے ساری گل ڈنڈا پھڑ لیا تے اپنا سوٹا پھڑ کے نا ڈنڈا لاٹھی سا اپنا پکڑ کے اس ننھے شہزادے تے پیچھے دوڑے تے پیچھے دوڑتے بازا کی لاندے نے ٹھہر جا ہوں تو خدا دی جڑے سربستہ راز نے کھولنا شروع کر دیتا ہے ٹھہر جا میں تینوں پوچھ لوں ذرا خدا دے راز کھولن والیا ٹھہر جا ذرا تے ڈنڈا لے کے پیچھے دوڑے نے وہ شہزادہ ننھا جڑا سی نا چھوٹی جی عمر مبارک ہے دوڑتے قبرستان چ وڑ گئے جاجے کیا قبراں والے مینوں بچایا جے بابا ماردا جے اینی گل کہ 300 مردے قبراں دے وچ اٹھ کے کھڑے ہو گئے 300 مردے کھڑے ہو گئے وہ شہزادہ پرلی سائڈ تے کھڑے مردے اگے کھڑے نے بابا جی ادھر کھڑے رہ گئے تے ڈنڈا سٹیا زمین تے کی جملے کے کہنے لگے کہ اے شہزادے اسی تیری مرضی دے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے ہاں اسی تیرے مقام نوں نہیں پہنچ سکدے تو جان تیرا رب جانے تے تقدیر جانے وہ شہزادہ ہے کون سے عبدالقادر جیلانی سرکار سن عبدالقادر جیلانی سرکار سن کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے
تو کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. سر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے عبد القادر. اور مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، اور علم اسرار میں ماہر بھی ہے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بچپن دے کمالات نے آپ دے. بچے کھیل رہے سن بیل دے نال، بیل بچے دے ہاتھ لگ گیا تے بچے نے اودے نال کھیلنا شروع کر دتا، ستانا شروع کر دیتا. کوئی بیل دے سنگاں نوں ہاتھ چھیڑے، کوئی بیل دی دومے لاوے. تے سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے نے میری چھوٹی عمر سی میں بھی بچے دے نال لگ کے نا تے بیل نوں میں بھی چھیڑے لگ پیا. تے جس ویلے میں بیل دی دوم ہلائی تے بیل نے سر مڑ کے دیکھیا تے مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا عبد القادر او تے بچے نے، عام بچے نے، تانوں رب نے اس واسطے تے نہیں نہ پیدا کیتا، تسی تے انج نہ کرو. جناب گرامی آپ بڑا حیران ہوئے کہ بیل نے بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ تو تمہیں دو حدیث مبارکہ سنانیاں نے. تسی سبحان اللہ ارشاد فرماؤ ذرا گج گج کے سبحان اللہ ارشاد فرماؤ. آقا علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان کیویں ہویا؟ ایک بیل تے سواری کر رہا سی، یکدم بیل نے بولنا شروع کر دیتا. بول کے انہیں کیا مینوں اللہ نے سواری واسطے نہیں بنایا، جس کام واسطے بنایا وہ کام میرے کو لے، میں کھیتی باڑی واسطے بنایا گیا ہاں. سواری واسطے گھوڑے نے، اونٹ نے، خچر نے. بولا تے سواری کر، مینوں اللہ نے سواری واسطے نہیں بنایا، کھیتی باڑی واسطے بنایا ہے. بڑا حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہنے لگا بھی بیلا نے کیوں بولنا شروع کر دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے بولن تے حیران نہ، اس کو زیادہ حیران کو گل نہ سناواں. وہ کہنے لگا سنا. کہنے لگا مدینے چ نبی آخر الزمان تشریف لے آ چکے ہیں. میرے بولن تے حیران ہونا ہے، نبی آخر الزمان جڑیاں گلاں ہو چکیاں نے وہ بھی دس رہے نے، جڑیاں قیامت تک ہون والی ہیں وہ بھی دس رہے نے. وہ کہنے لگا میں کی کرا؟ کہنے لگا کرنا کی، جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. جس ویلے آئے نا کلمہ پڑھن سرکار دی بارگاہ چ، سرکار دیکھ کے مسکرا کے فرماتے نے آگے آ کے کلمہ پڑھ لے، مینوں پتہ تینوں کنے بھیجیا ہے، مینوں پتہ تینوں کنے بھیجیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک اور ہے تے حدیث مبارکہ، ایک یہودی چرواہا سی بکریاں چرا رہا سی. ایک بھیڑیا آیا، آ کے بھیڑی نے کوئی بکری پکڑی، پکڑ کے انہیں دوڑ لگا دیتی. ڈنڈا لے کے پیچھے دوڑیا، جا کے انہیں ڈنڈا مار کے نا بھیڑیے نوں بکری اپنی کھو لئی. جس ویلے بکری کھوئی نا ایک ٹیلے تے چڑھ گیا بھیڑیا، بلند آواز انہوں نے کیا فصیح زبان نال بولیا. انہیں کیا اللہ نے مینوں رزق دیتا سی کھو لے آئی، اللہ نے مینوں رزق دیتا سی کھو لے آئی. وہ حیران ہو گیا بھی بھیڑیاں نے کیوں بولنا شروع کر دیتے. حیران ہو کے انہوں کیا انہیں کہ میرے بولن تے حیران نہ ہو، مدینہ منورہ تے کیسی ہستی جلوہ گر ہو گئی ہے کہ جڑے بہ کے زمین تے آسمانہ دی گلاں سنائی جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، رسول کی احمد، سونے کی احمد، وطنی کی احمد، نور کی احمد، آقا کی احمد، داتا کی احمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دار ختم نبوت، دار ختم نبوت، دار ختم نبوت. وطن پاک سوا لاکھ نعرے حیدری حیدری حیدری. وہ کہنے لگا میں کی کرا؟ کہنے لگا جا کے کلمہ پڑھ. کہنے لگا میں کلمہ پڑھن جاواں گا، میری بکریاں دی رکھوالی کون کرے گا؟ بکریاں میں چھاڑ کے چلے گیا، میری رکھوالی کون کرے گا؟ توجہ رکھنا. وہ کہنے لگا جن دیر تک نہیں آئے گا جن دیر تک رکھوالی میں کراں گا، میں رکھوالی کراں گا تیریاں بکریاں دی. کیونکہ تے نبی پاک دی وچ گل آ گئی ہے سرکار کائنات دی. ذکر مصطفیٰ آ گیا، تو سرکار دی غلامی اختیار کر کے آ. تو 3 دن تک نہیں آئے گا، تیریاں بکریاں دی حفاظت پھر میں کردا رہاں گا. جناب گرامی گئے تے کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. سرکار عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم، ولیاں دے سردار، ولیاں دے امام، رب دے محبوب، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی دی تعلیم حاصل کر رہے. سب قصبہ جیلان تو ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قافلہ چل رہا ہے حج کرنے واسطے آپ دے علاقے دے اندروں.
اپنی امی جان دی بارگاہ چ حاضر امی جان میں بھی حج کرن جانا چاہنا ہوں. عمر لکھی ہے کتابہ چ 9 سال یا 10 سال. ایک کتاب چ لکھے 12 سال, ایک چ لکھے 15 سال تک عمر لکھی ہے, جس لیے آپ نے اپنی امی جان دی بارگاہ چل کے امی جان میں بھی حج کرن جانا چاہنا ہوں. کیسی خواہش ہے پاکیزہ. آپ دی امی جان کے بیٹا ہلے پڑھ لو, تھوڑے پڑھن دی عمر ہے, اللہ بڑے ہی حج کرائے گا. لیکن آج کل دے بچے طرح ضد نہیں کیتی, تسی مینوں حج تے نہیں بھیجیا میں روٹی نہیں کھانی. جس طرح دے آج کل بچے ضداں کردے نے, میں پڑھن نہیں جانا, میں فلاں کام نہیں کراں گا, فلاں نہیں کرے گا. تسی حج تے میں کہڑا کوئی برا کام کہنا پیا وا, میں تے حج کرن دا کہنا پیا وا. ضد نہیں کیتی, ماں دی گل مان لئی. اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے. جو ماں باپ کا با ادب ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے, آخرت میں کامیاب ہے. جو ماں باپ کا بے ادب ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیابی اسے ملے گی. جناب گرامی ماں دا کہنا منیا, لیکن اس ویلے قافلہ جا رہے سی نہ حج کرن واسطے کہ چھت تے چڑھ کے مکان دے. قافلے نوں دیکھ رہے نے, نالے سوچ رہے نے جان کے اللہ دے گھر چ جا کے طواف بیت اللہ کرن گے, حجر اسود دے بوسے لین گے, آب زمزم شریف پین گے, صفا مروہ دی سعی کرن گے, میدان منی مزدلفہ عرفات جان گے. اکھا چ آنسو آ کے میں نہیں جا سکیا تے زارا پتا روئی جان. قافلہ ٹردا لگا جا رہا ہے, ایتھوں تک کہ قافلے نظراں تو اوجل ہو گیا, قافلے دی توڑ اڑنا شروع ہو گئی. یکدم روندے روندے اکھا بند سن, اس طرح اکھا بند کر کے اکھا جس ویلے صاف کیتیاں نا تے صاف کر کے اکھا کھولیاں تے کی دیکھدے نے, قافلہ یا قافلے دی توڑ انہاں دے سامنے نہیں سی, اللہ دا گھر بیت اللہ سامنے سی. آپ دیکھ رہے نے لوگ طواف کعبہ کر رہے نے, حجر اسود دے بوسے لے رہے نے, جناب گرامی نوافل مقام ابراہیم تے پڑھ رہے نے. میرے اللہ دا نام ہے القادر. کی نام ہے میرے اللہ دا؟ سارے بولو یا کی نام ہے؟ اچھی بولو سارے کی نام ہے؟ میرے اللہ دا نام ہے القادر, جدا مطلب ہے وہ جو سب کچھ کر سکتا ہو. آپ دا کی نام ہے عبد القادر. اللہ نے گویا فرمایا ہوئے گا میرے بندے عبد القادر کی ہوئے جو تہاڈی ماں نے نہیں جان دیتا, اسی تانوں ایتھے اپنے گھر دی زیارت کرا دینے آ, ایتھے زیارت کرا دینے آ. جناب گرامی سارے خطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے خطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. جناب گرامی استادہ نے جنہ پڑھانا سی پڑھا لیا. عرض کر فرماندے نے کہ بیٹا عبد القادر تہاڈی پیاس زیادہ ہے, لہذا تسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے بغداد شریف چلے جاؤ. امی جان دی بارگاہ چ آ کے امی جان استادہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ تسی اعلیٰ زیادہ پڑھن دا تانوں شوق کے پیاس زیادہ ہے تعلیم دی, تے تسی چلے جاؤ بغداد شریف. اوتھے بڑے 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 علماء کرام نے تانوں تعلیم دین گے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لو گے. آپ دی امی جان نے روکیا نہیں, آپ دی امی جان نے روکیا نہیں, حالانکہ آپ دی امی جان دی عمر مبارک تھی اس ویلے 78 سال. کتنی عمر تھی اس وقت؟ اونچی بولو یا کتنی عمر مبارک سی؟ عبد القادر جیلانی سرکار دی عمر تھی اس وقت 18 سال. کلا جناب گرامی انہاں دی زندگی دا سہارا سا نا, لیکن حضرت ویسے کرنے دی امی جان طرح روکیا نہیں, روکیا نہیں. اب ایسے کرنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان نے تے کیا سی نا پتر اگر زیارت ہو جائے تے کارائی, ملاقات ہو جائے تے کارائی, نہ ہوئی تے رکی نا. کار ماں بیمار ہے, میرے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, پترا آ گئی واپس. جس ویلے ملاقات نہ ہوئی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تو روندے ہی کار آ گئے. آ کے جس ویلے دروازہ کھولے نا اپنے گھر دا تے وڈیری ماں دے کول جا کے بہ کے رونا شروع کر دیتا. آپ کی امی جان نے کیا ویس نہیں زیارت ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی, رو کے آخیا امی لگتا میں انجی مار جانا ہے زیارت تو بغیر. آپ کی امی جان نے کہ ویس پتر تو رو نا, چپ کر کے ماں دی خدمت کرتا رہے. جا تینوں ماں دی دعا ہے کہ لوگ نبی پاک دیاں گلاں کریں گے, نبی پاک تیریاں گلاں کریں گے. ماں دی خدمت کرتا رہے, لوگ نبی پاک دیاں گلاں کریں گے, میرے آقا تیریاں گلاں کریں گے. کیتیاں نہیں سرکار نے گلاں انہاں دیاں,
مجھے یمن سے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے. جناب گرامی سرکار خوشبو آندی سی سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. آپ دی امی جان چاہتی ہے تو روک سکتی ہے لیکن نہیں روکیا. وجہ کی ہے کہ آپ دی امی جان دی رکعت دے اندر حضرت امام حسین دا خون پاک سی. صحابہ کرام نے کیا سی نا سرکار امام علی مقام تسی نہ جاؤ, کربلا نہ جاؤ, کوفے نہ جاؤ. کوفی لا یوفی نے تہاڈے نال بے وفائی کریں گے, تہاڈے والد گرامی نال بھی کیتی سی. امام علی مقام دا پتہ جے کی جواب سی کہ مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر, مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے. آپ کی امی جان نے نہیں روکیا. 78 سال عمر مبارک ہے, انہوں نے رگا دے اندر امام حسین علیہ السلام دا خون سی کہ جنہوں نے تن من تن بچے بڑے سارے قربان اللہ دے سرکار کائنات دے دین تے اللہ دے نام تے قربان کر دیتے. انہوں نے جس ویلے چلے نے نہ کرو تعلیم حاصل کرنے واسطے, آپ دی امی جان نے جڑی بس کوٹ آپ کو پہنائی وہ اندر 40 دینار سی دیتے. کتنے دینار؟ 40 دینار. کچھ بولو یا کتنے دینار؟ دینار سونے دے سکے نو کیا جاندا, سونے دے سکے سن. ایسا کدی بڑی بڑی رقم بندی ہے. تے وصیت کی کیتی بیٹا عبد القادر چلے جاؤ, تیری میری آخری ملاقات ہے. اب تیری میری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ بروز محشر ہوگی. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھک جائے, مجھے شرمندہ نہ کرنا بروز قیامت. جاؤ تعلیم حاصل کرو, میری تیری آخری ملاقات ہے. لیکن بیٹا ایک میں وصیت کرتی ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ پیغام ہے آج کے جمعۃ المبارک کے کتاب کا کہ زندگی میں کبھی اچھی بولو سارے زندگی میں کبھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت میں خیانت کرے. فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ 3 دفعہ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جناب گرامی ماں نے وصیت کی تھی, وقت ہو گیا بس میں اختصار نال گل اپنی مکمل کرا کہ جھوٹ نہ بولی پتر زندگی چ کدی بھی. قافلہ ٹریا, گیلان تو ہمدان تو کہ جنگل آ گیا. ڈاکوؤں نے آ کے قافلے کو گھیر لیا. لوٹ مچار جناب گرامی لوٹ مار شروع ہو گئی, چیخو پکار شروع ہو گئی. ایک ڈاکو آیا سرکار عبد القادر جیلانی دی بارگاہ, 18 سال دے جوان نے, داڑھی مچھالے نکل رہی نے. انہوں نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے. کہنے لگا بیٹا تیرے کو کچھ ہے؟ فرمایا لگا کہ ہاں ہے. کہنے لگا کی ہے؟ فرمایا لگا 40 دینار. وہ کہنے لگا بھی 80 نائے دے اچھو بریف کیس, نہ کوئی تھیلی نہ کوئی تھیلا. کہنے 40 دینار نے. وہ کہنے لگا بھی لوگوں نے اسی بے وقوف بنانے سانو بنا داوے ہے. کہنا کیا کہ نا وہ کے چلا گیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, جو سے سارے قافلے کو لوٹ لیا انہوں نے. تے ڈاکوؤں دا جڑا سردار دا نام ہے احمد بدوی, انہیں کیا سب لوٹ لیا رے. وہ کہنے لگی ہاں ایک جوان ہے, وہ کہنا میرے کو 40 دینار نظر تے آندے کوئی نہیں. وہ کہنے لگا بلا کے لے آؤ. ان سرکار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ڈاکوؤں دے اندر انج کھڑے نے. منظر پتہ ہے کی ہے؟ آپ دے ارد گرد ڈاکو انج کھڑے سن, آپ انہاں دے وچ انج کھڑے نے کہ جویں کالیاں بدلیاں دے وچ 24 دا چن چمکا پیا ماردا کھڑے نے سارے. ڈاکو دا سردار کہنے لگا بیٹا کی نام؟ فرمایا عبد القادر. کہنے لگا کدھر چلے ہو؟ میں تعلیم حاصل کر. کہنے لگا کدھر چلے ہو؟ میں بغداد چلنا وا, علم حاصل کرنے واسطے جیلان تو آیا وا میں. کہنے لگا بیٹا تیرے کو کچھ ہے؟ فرمایا لگا کہ ہاں ہے. کہنے لگا کی ہے؟ فرمایا 40 دینار. کہنے لگا کتھے نے؟ اس طرح کیتا بکیوں کھڑیا 40 دینار کاٹ کے سامنے رکھ دیتے. تو کہنے لگا بیٹا اگر تو چاہتا تے تیرے دینار بچ جانے سن, تیرے دینار بچ جانے سے اگر تو چاہتا تے. فرمایا اگر دینار بچان واسطے مینوں جھوٹ بولنا پینا سی, دینار بچان واسطے مینوں جھوٹ بولنا پینا سی, میں تے اج مال وعدہ کر کے میں کبھی جھوٹ نہیں بولاں گا.
اللہ دے ولی دی زبان چو گل نکلی سی اسیا او دے اثر کیتا ڈاکواں دا سردار دی اکھاں چ آنسو آ گئے رو کے کہنے لگا میری 70 سال عمر ہو گئی ہے آج تک میں ایک گل اللہ دی نہیں مننی ایک جوان ہو کے اپنی ماں دا کتنا کہنا مان رہا ہے میں اللہ دا کدی کہنا منی کوئی نہیں اینی گل کیتی انہیں کیا شہزادے اپنے دینار پکڑو واپس تے میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا نہیں پہلے سب دا سامان واپس کر یہ ہوتے اللہ کے ولی لوگ جناب گرامی سرکار کی امت کے لیے رحم دل ہوتے ہیں یہ لوگ سرکار کی امت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں حالانکہ چاہتے تھے اپنا لے کے جا سکتے تھے میں نہیں سب دا سامان واپس کر جس ویلے سب دا سامان کیتا نا واپس انہیں کہ میرے واسطے دعا کرو جڑے نال دے ڈاکو سن کہہ لگے سردار صاحب گناہ کرن دے تواڈے نال اسی لگ کے کر دے رہے ہیں ہن پیچھے کیوں رہی اسی سارے وہ کہہ لگے سرکار ساڈے سارے واسطے دعا کر چھوڑو تے سانو توبہ کراؤ تے نویں سلمے تے سرے تو کلمہ بھی پڑھاؤ تے اپنا غلام بھی بناؤ تے رب دا یار بھی بناؤ آپ نے دعا کی تھی رب کائنات انہوں نے دی تقدیر بدلی وہ سارے دے سارے ڈاکو اللہ دے ولی بن گئے سن کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ کیوں ڈاکووں دے سردار دا مزار پرانوار احمد بدوی رحمت اللہ تعالی علیہ اج لوگ انہوں رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کنہ دی نگاہ دا فیض ہے کنہ دی نگاہ دی برکت ہے کنہ دی صحبت دی برکت ہے کنہ دی سنگت دی برکت ہے سرکار عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے مزار سرکار عبدالقادر جیلانی دی احاطے دے اندر ہے بغداد شریف دے اندر کیونکہ جس تے پیر میرے دی نگاہ ہوئے جس تے پیر میرے دی نگاہ ہوئے او دی کیوں نہ معاف خطا ہوئے جس بیڑے دا میرا ملا ہوئے انہوں پانی کدی بھی روڑ دا نہیں میں صدقے جامع غوثل اعظم تو جڑا در تو خالی موڑ دا نہیں اور میں قسم خدا دی پیر میرا جی باں پھڑ دا انہوں چھوڑ دا نہیں اللہ کریم سانو بھی اسے اللہ دے ولی دی صحبت سنگت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمان وما علینا الا البلاغ المبین